الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم 12th of Muharram 1447 ہجرہ 1447 ہجرہ کے ایام ازا کا یہ پہلا عشرہ آج اس کی آخری مجلس ہے اور جس عنوان پہ گفتگو کی جا رہی تھی اس میں ابھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کے آج جس حصے کو مجھے بیان کرنا ہے وہ کربلا کے بعد کا ایک بہت اہم پیغام ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ دو بہت اہم پیغام ہیں. ابھی میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ اس 12-13 دن کے درمیان کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی تھیں جو مجلس میں بہت جلدی جلدی بیان کی گئی. لوگوں نے کچھ سوالات بھی کیے. اچھا، سوالات تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. بہت سے مومنین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی مہمان ہو تو زیادہ تر اسی سے سوال کرتے ہیں، اور میں جہاں جہاں مجالس پڑھتا ہوں تقریباً ہر جگہ بیچ میں جو ایک ویکینڈ آ جاتا ہے اس میں مجلس کے بعد سیٹرڈے 1 گھنٹے کا ایک کوئسچن آنسر سیشن بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ریزیڈنس عالم موجود ہوں وہاں پہ نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹ کے اثرات ہوتے ہیں، تو میں وہاں اس کو ایوائڈ کرتا ہوں. اور آپ حضرات کو تو حجت الاسلام مولانا رضوان اور رضوی صاحب جیسا عالم موجود ہے. بھارت مجھ سے تو بہت چھوٹے ہیں. ان کے دادا، میں ان کا شاگرد رہ چکا ہوں. کچھ عرصے میں نے ان سے علامہ ہلی کی ایک کتاب ہمارے کورس میں تھی، شیخ بابی ہادی اشر، وہ پڑھی، اور پھر ان کے والد تو خیر میرے ساتھیوں میں تھے. تو ایسا عالم جب یہاں موجود ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے مجلس کے موضوع سے ہٹ کے بات کریں، لیکن جو باتیں میری مجلس میں آ گئی تو اس کی وضاحت تو وہ نہیں کر پائیں گے، وہ تو میں ہی کروں گا. تو بہت کچھ 3, 4, 5 چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ بہت کچھ چیزیں ہیں جس کی طرف اشارہ ہے. کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے کیونکہ بہرحال ویک ڈے کی مجلس ہے. مسلسل آپ حضرات 12 بجے 12:30 بجے اپنے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں. اب ایک بات تو کل آ گئی تھی بہت جلدی. اچھا، اس بات کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو ہماری جنریشن ہے، بلکہ اس وقت کی جنریشن نہیں، بڑے بھی وہ اتنا زیادہ اس وقت ریلائی کر رہے ہیں جدید تحقیقات پر یا سائنس پر یا ٹیکنالوجی پر کہ جو چیزوں میں وہ خود یہ مانتی ہے، مثلا سائنس، کہ ابھی تک ہم اس میں بالکل کنفرم طریقے سے کھلا چیز نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے زیادہ ہم لوگوں کو سائنس سے محبت ہو گئی ہے اور ہر چیز مثلا ہم اسی سے جاتے ہیں. آسان ترین ایک مسئلہ ہے قبلے کا ڈائریکشن. یہ کمپس کہاں 1400 سال نہیں، ہزاروں سال سے پرانی. گریک کو دیکھیں، رومن کو دیکھیں، پتہ نہیں کتنے سال پرانی چیز ہے کہ یہ کمپس کا صحیح ڈائریکشن معلوم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اور آج تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا، نئے ایپ بن گئے. لیکن کل میں نے کہا تھا کہ جتنے ایپ آپ دیکھیں گے ان میں اختلاف ہو رہا ہے. اچھا، نارتھ امریکہ کے اندر بزرگوں کو یاد ہوگا 40-50 سال پہلے ساؤتھ ایسٹ نارتھ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ کا مسئلہ چلا.
وہ تو یہاں کا مسئلہ تھا، سعودی عرب کا تو مسئلہ نہیں تھا. وہاں مکے میں قبلہ ہے، مدینے کے اندر ہم ایپ استعمال کر رہے ہیں جو مکے سے کتنا دور ہے، 300 میل. ایک ہی جگہ واقع دونوں شہر، اور وہاں پہ معلوم ایک ایپ قبلہ ادھر بتا رہا ہے، ایک ایپ ادھر بتا رہا ہے. اتنا جو قریب قریب دو شہر ہیں وہاں. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں اس قسم کے ٹیکنالوجی کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو اس کے بنانے میں یا اس کے کیلکولیشن میں یا اس کے میتھڈ میں کوئی نہ کوئی تو اختلاف ہے. اب کسی نے ایک سوال کیا کہ میں نے اسی طرح ایک سوال بہت جلدی جواب دے رہا ہوں، میں نے ایپ پہ بھروسہ کیا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ بالکل اپوزٹ ہے قبلہ. تھوڑا بہت اینگل کا فرق نہیں کہ 180 قبلہ ادھر ہے اور ایپ بتا رہا ہے ادھر. میری نمازوں کا کیا مسئلہ؟ بہت آسان اس کا جواب. اگر وقت کے بعد پتہ چلے جب نماز آپ پڑھ چکے کہ میں نے قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے وقت آپ نے قبلے کی طرف سے تھوڑی سی انکوائری کر لی اور بعد میں پتہ چلے کہ غلط سب، تو وہ نماز آپ کو بالکل صحیح اور ریپیٹ نہیں کرنا. ہاں اگر ابھی ٹائم باقی، ظہر کی نماز کا ٹائم 1 بجے آیا، آپ نے نماز پڑھی 4 بجے، آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ قبلہ غلط ہے، اس کو ریپیٹ کرنا. اور یہ ایک وقت کی نماز نہیں، 2 سال آپ نے اس طرح غلط قبلے کی طرف نماز پڑھی. اب یہ تو اس ایپ کے چکر میں ایک مسئلہ آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. اس میں چھوٹی سی بات عرض کر، اللہ کرے کہ کوئی اس میں ایشو نہ بن جائے. نجف اشرف میں قبلہ کدھر ہے؟ یہ پرابلم ہے. مولا کے شہر میں نماز جماعت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 2 مختلف ڈائریکشن میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہ جو بہت پہلے نارتھ امریکہ کا مسئلہ تھا نا کہ کچھ لوگ ساؤتھ ایسٹ میں اور کچھ لوگ نارتھ ایسٹ میں نماز پڑھتے ہیں. یہ تو امریکہ نجف مولا کرو، وہاں پہ عموماً لوگ اسٹریٹ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ تھوڑا سا قبلہ جو ہے رائٹ پر ہے. اب تھوڑے سے مطلب ہے کہ اتنا زیادہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو فیل ہو جائے گا کہ ہاں یہ آدمی دوسری طرف نماز پڑھ رہا ہے. علماء زیادہ تر تھوڑا رائٹ پر نجف مولا کرو. لیکن وہاں بھی ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. وہ روایت پہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں جس کے لیے آج میں نے پہلی آیت تلاوت کیا، میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ آیت جو ہے اصل میں تو امام زمانہ کی ہے نا. آیت کا ترجمہ ہے مستر جب دعا کرتا ہے تو مستر کس کا ٹائٹل ہے؟ امام زمانہ کا ٹائٹل. دعائے ندوہ میں بھی امام کو مستر کہا گیا ہے، اور اس کی دلیل اس آیت کا آخری حصہ کہ یہ مستر دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ حکمران بنائیں. یہ وعدہ ہم سے اور آپ سے کوئی تھوڑی، یہ وعدہ تو زمانے کے امام سے ہے نا. تو یہ آیت خاص امام کے بارے میں ہے جس کی تصدیق آیت کا آخری حصہ کر رہا ہے. تو اب بہت ہی اہم ترین ریفارم جو امام کریں گے ان میں ہے مسجد کوفہ کے قبلے کو صحیح کریں گے. تمام روایتوں میں یہ بات طے شدہ. تو اب یہ بات ہو رہی ہے خود عرب کے علاقے نجف کوفہ. تو اب اتنی ترقی کے باوجود یہ کون سی ترقی ہے کہ اتنا معمولی سا مسئلہ ایک ایپ جو ہے وہ سالو نہیں کر پا رہا. اسی طرح نمازوں میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے مشکل ترین کیلکولیشن فجر کی نماز. بہت مشکل ہے کہ 2 ٹائم ٹیبل آپ کو سملر ملے. اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں. فجر کی نماز کی کیلکولیشن علماء نہیں کرتے. جن کا یہ شعبہ ہے وہ آبزرویٹری والے سائنٹسٹ وہ کرتے. ابھی تک بحث چل رہی ہے کہ سورج جب ہاریزن سے 18 ڈگری پر ہو تب فجر کا وقت آتا ہے کہ 14 پر ہو تب آتا ہے. خیر ہمیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے، لیکن یہ سارا ہنگامہ جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچتا ہے جب عید کے چاند کا مسئلہ. اور وہاں پہ لوگ اتنا زیادہ سائنس کی محبت میں آستینیں چڑھا کے آ جاتے ہیں کہ دنیا تو مریخ پہ پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے علماء اب تک کنویں کے مینڈک بنے، جبکہ واقعاً میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوگی، لیکن آپ جو ہے نا آپ سے مطلب خاص یہ مجمع نہیں، یہاں رہنے والے وہ اتنا زیادہ میڈیا پہ ریلائی کرنے لگتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ہر چیز کا حل سائنس کے پاس، جبکہ ابھی تک ایگزیکٹ کیلکولیشن مون کی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں کبھی ہو جاتی لیکن کبھی اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کا فرق نظر بھی آ سکتا ہے، آنکھ سے نظر نہیں بھی آ سکتا ہے. وہیں پہ پرابلم ہوتے ہیں. تو جو آج کا جو میرا ابھی موضوع بننے والا ہے نا یہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات تھی، میں نے وضاحت کر دی، مسئلہ بھی آ جائے. کل معراج کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا کہ سائنس ٹیکنالوجی ترقی ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ ابھی 100% یہ پرفیکٹ ہو گئی، یہ کوئی بے وقوف نہیں آدمی یہ بات کہے، کیونکہ جہاں یہ آپ سمجھیں کہ یہ پرفیکٹ ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ ساری ریسرچ بند. اب کس بات کی ریسرچ؟ تو کمپلیٹ ہو چکا نہیں.
یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ ابھی بہت سی چیزوں کو حل کرنا ہے، اور ایسے ایسے اتنی مثالیں آ رہی ہیں. خیر چھوڑ دیجیے اس کو، بات پھیل رہی ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا نا آخر میں چاند کی بات، فجر کی نماز کا ٹائم ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کر سکتے. قبلے کا ایپ تو آسان ترین کام ہے، کمپس لے کے بچہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں یہ سارے گوگل کے ایپ اور ایپل کے ایپ، یہ سارے ان کے درمیان اتنا اختلاف. تو بہت زیادہ ریلائی نہ کریں کہ اپنے واجبات کو خطرے میں ڈال دیں اور اس کی وجہ سے حرام کام ہونے لگے. یہ تو ہوئی ایک بات. ہاں اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، 2 دفعہ یہ موضوع خود بخود بن گیا، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آلریڈی ہماری کمیونٹی ہی میں نہیں، جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں آج کل. کزن میرج، میں نے کل بھی عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ نہ اس کو انکریج کرتا ہے نہ ڈسکریج کرتا ہے. پرسنل چوائس ہے آدمی کا. ہاں بس یہ ہے کہ سلیکشن آف اسپاؤس کے دائرے کو تنگ نہ کرو، خود اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. اچھا رشتہ مل رہا ہے کزن میں کر لو، نہیں مل رہا ہے، یہ دل نہیں جا رہا مت کرو. مگر اس لیے نہ کرنا کہ چونکہ ادھر سے منع آ گیا ہے تو یہ حرام ہوگا. اچھا بہت سارے مسلمان ملکوں کا ایک قانون ہے، مجھے تعجب ہوا کہ پتہ چلا یہاں یہ قانون نہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کزن میرج کریں گے تو پہلے آپ کو ایک میڈیکل ٹیسٹ کرانا پڑے گا. اگر وہ میڈیکل ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے، کئی لوگوں میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، پرابلم اولاد کا ہوتا ہے نا. اب یہ کئی مسلمان ملکوں میں یہ قانون ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور نہ انگلینڈ میں یہ قانون ہے، نہ آسٹریلیا میں قانون ہے، نہ یہاں قانون. یہاں تو پہلے ہونا چاہیے. ایک ٹیسٹ آتا ہے نا جینیٹک کا، مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ ان علاقوں میں گھوما ہوا بہت زیادہ. اگر دل مطمئن نہیں، یعنی رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے مگر یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ خدا نہ کرے بچے میں کوئی خرابی نہ ہو. بہت بڑا امتحان. بچہ مر جائے تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن بچہ زندہ ہو، اسپیشل چائلڈ ہو، ساری زندگی اس کی دیکھ بھال کرو. اب پھر تو آپ تو ایسے ملک میں ہیں جہاں پھر بھی آپ کو بہت فیسلٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. انڈیا پاکستان میں تو کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے بچوں کو. لیکن اب یہ ڈر ہے. دوسری جانب فرض کیجیے کہ اچھا رشتہ مل رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے انگلینڈ میں ہو رہا ہے کہ لڑکی معلوم ہے وہ پی ایچ ڈی ہے یا MSc ہے یا سرجن ہے یا ڈاکٹر ہے، اور چونکہ کزن اس کا کزن ہے اس لیے وہ ابھی میٹرک فیل ہے لیکن شادی کر دی گئی کہ جی وہ خاندان میں. وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو ایک ٹیسٹ آتا ہے، وہ آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ مسجد علی میں ڈاکٹرز بہت ہیں، ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو پھر یہاں کا ایک ہلکا سلوشن. اس میں آپ بھروسہ کر. جینیٹک ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، کیونکہ میری امیجیٹ فیملی میں آسٹریلیا میں یہ ٹیسٹ کسی کو کرانا پڑا تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب آ جائیے، بات بہت پھیل رہی ہے، جتنا وقت نہیں ہے اس سے زیادہ میں اس میں لگا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے اصل موضوع پہ آ جائیں. یہ جو باتیں میں نے ابھی کہیں ایپ کے حوالے سے اور جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں، یہ دونوں مل کر جو میرا آج کا اصل موضوع بن رہا ہے آفٹر کربلا کے 2 میسج، اس سے ریلیٹڈ ہوگا. دونوں میسج حسینی اور یزیدی اسلام کے فرق ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی سوچیں. کسی سفر میں اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق مجھے ویسے بہت زیادہ زندگی میں ہوتا ہے. جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے کفن میں ایک شہادت نامہ رکھا جاتا ہے. معصوم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے لیے 40 آدمی گواہی دے، شاہد بن جائے، وٹنس بن جائے، تو چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اس کا عذاب دور ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. بہت لمبی بات ہے، میرا پورا ایک موضوع ہے قبر میں کام آنے والی نیکیاں، ان میں ایک مجلس شہادت نامے کی فلسفی اور اس کے فوائد پر. تو اب یہ سائن کرائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی، اب نماز جنازہ خواتین ہمارے یہاں بالکل نہیں پڑھتی، اس لیے ہم کو نہیں معلوم، لیکن نماز جنازہ میں بھی آپ گواہی دیتے ہیں. جو اصل حدیث آئی ہے وہ اصل میں نماز جنازہ کی گواہی کے لیے. حضرت داؤد کا واقعہ ہے نا کہ ان کے زمانے میں جو ایک مومن مرا اور پھر لوگوں نے اس کی نماز جنازہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم اس مرنے والے کے بارے میں صرف ایک بات جانتے ہیں، یہ خیر خیر. اچھا کہ الفاظ جو ہے نا عربی اور اردو، بعض اوقات یہ عربی اردو لفظ عربی کا ہے، اردو میں آ کے معنی بدل جاتے ہیں. خیر ہر ایک کو پتا ہے، بہترین چیز، گڈ ڈیڈ. لیکن جب اس کی پلورل آپ بنائیں گے تو عربی میں تو وہ اچھی رہے گی، اردو میں بری ہو جائے گی. خیر کا پلورل ہے خیرات. اب اردو میں آپ خیرات کہتے ہیں نا تو بھیک کے معنوں میں آتا ہے. عربی میں خیر کی جمع ہے خیرات، بہت ساری نیکیاں. تو خیر آپ گواہی دے رہے ہیں. میں رضویہ سوسائٹی میں بچپنا گزرا،
رضویہ میں جیسے یہاں بریل کا ایک سسٹم ہے وہاں بھی ہے, بلکہ اس وقت تو کراچی میں صرف 2 ہی تھے بریل کے, ایک کھارا تھا اور ایک رضویہ. ساری میتیں وہاں آتی پورے شہر کی, آدھے شہر کی, اور ظہر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی. اور یہ اکثر میں سنتا یہ بہت سے لوگ نماز جنازہ کو اوائڈ کر رہے ہیں. کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم تو مرنے والے کو جانتے ہیں, یہ تو خیر پہ نہیں تھا, یہ تو شرابی بھی تھا, ہم کو پتا, یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, یہ بھی ہم کو پتا. اب جو اس کے جاننے والے سب کو تو نہیں پتا نا. یہاں تو پھر بھی جاننے والوں کی میتیں ہوں گی. رضویہ کا تو ایک کامن جگہ تھا, آدھا شہر آتا ہے, پتہ ہی نہیں کہاں سے میت آئی, کس کی آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ رشتے دار تو ہوتے ہیں نا, اب وہ اوائڈ کرتے ہیں. یہ عوامی غلط فہمی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جیسے مجھے یاد ہے, اب تک یاد ہے, میرا بچپنا تھا, اب ہنسی آتی. اس وقت لوگ کہتے تھے بھائی یہ جو آج یہ مرا ہے نا یہ کوئی بہت گناہگار لگ رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا گناہگار؟ کہ اس کی میت اٹھائی بہت بھاری تھی, ہمارے گھر ٹوٹ گئے ہیں, جا کے بام وام لگانا پڑے کہ میت بھاری ہے, دیٹ مینس یہ جہنمی. ابھی سے ڈیسائیڈ کر دیا. میں نے کہیں منکر نہ کہ, لیکن اب میں ضمن بات, میرے 5ویں امام بہت زیادہ بڑھاپے میں امام کا ویٹ بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا, طے شدہ بات. یہاں تک کہ راوی نے دیکھا کہ امام بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے. مولا آپ امام معصوم بیٹھ کے نماز پڑھنے کا, جب سے میرے جسم پہ اتنا گوشت آیا اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب یہ ساری ایگزامپل اس لیے ہوتی کہ یہ معصومین قیامت تک کے مومنوں کے لیے رول ماڈل ہیں, تو دبلے مومن کے لیے بھی, اور جس کا ویٹ زیادہ ہے اس کے لیے بھی, اور گورے کے لیے بھی, اور کالے کے لیے بھی, اور زیادہ ہائٹ والے کے لیے, اور کم ہائٹ والے کے لیے. یہ ساری ایگزامپل آپ کو ملے. نویں امام کا کلر اتنا ڈفرینٹ تھا اہل بیت کے کلر سے, وہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا تو ہی نہیں امام, کہ الزام لگ گیا کہ یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے ہی نہیں. نویں امام آپ واقعات سنتے ہیں. تو میں اصل موضوع کو کہیں آج اگر انکمپلیٹ رہ گیا تو پھر تو میرے پاس موقع نہیں اصل موضوع کو جا کے کمپلیٹ کروں. تو خلاصہ یہ کہ میت کا وزن زیادہ ہے اس لیے بڑا گناہگار ہے, یہ کیسے پتا؟ اور اس کا پھر ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے شیخ بہائی اور میر باقر داماد کا, لیکن کسی اور موقع پر. اب یہاں پہ کہ شہادت نامے پہ دستخط کر دی, کر دی بھائی ہم نہیں کر سکتے. بہت محتاج کوئی بزرگ ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, لیکن بتا بھی نہیں سکتے کیوں نہیں کر رہے. اب ان کا اتنا کہہ دینا ہی بتانے کے لیے کافی ہے. اور کچھ تو کھل کے کہہ دیتے ہیں کیوں نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے, کیوں نہیں پڑھ سکتے, یہ خیر کی گواہی. ہم کیسے گواہی دیتے ہیں جبکہ ہم گواہی اللہ کے پاس دے رہے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی خیر پہ نہیں تھا, گناہگار تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ لیک آف نالج کہیے یا جہالت. آپ سے کس نے اس کے اعمال کے بارے میں گواہی مانگی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے, آپ سے یہ مانگا گیا ہے کہ آپ اس کے اعمال کے لیے گواہی دیں. کہ یہ ہے نا نماز جنازہ میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم گواہی دیتے ہیں یہ خیر پر. شہادت نامے میں بھی یہی گواہی, خیر, نمازی کا لفظ نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے کہ گناہگار نہیں تھا, خیر پر. تو اپنے ذہن سے خیر کے ایک میننگ بنا, خیر میز نماز, روزہ, تقویٰ, پرہیزگاری, حجاب, یہ ساری چیزیں. عورتوں کا تو اکثر مسئلہ تھا, 90% جو میتیں آتی تھی حجاب عورتوں کی آتی تھی, جو وہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں. میتیں آتی تھی ہماری عورتوں کی, اور وہاں فرشتے آسمان پہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہوتے تھے. وہ حدیث ہے نا ہدیۃ الشیعہ میں علامہ اردبیلی نے لکھی, آقا مشکینی کہ معصوم رسول سے پوچھا, رسول نے پوچھا جبرائیل سے, جبرائیل ہم انسان تو کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں, فرشتے تو انسان نہیں ہے نا, ان کی تو یہ حالت نہیں, لیکن کبھی فرشتے روتے بھی ہیں. کہا یا رسول اللہ 3 موقعوں پر, جن میں سے ایک وہی کربلا کا تھا کہ جب یتیم بچے کے تماچا لگتا, اور ہنستے بھی ہیں 3 موقعوں پر. ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ پیغمبر نے کہا 3 بتاؤ, 3 کا وقت تو میرے پاس نہیں ہے. کا پہلا موقع یہ کہ جب ساری زندگی بے حجاب گھومنے والی عورت, اور اسے قبر میں اتارا جائے اور لوگ اعلان کریں بھائی محرم آ کے خالی دیکھ رہے ہیں, اس کا چہرہ نامحرم یہاں سے ہٹے جائے. ارے بھائی جب یہ دیکھنے دکھانے کے قابل تھی, جب اس میں اٹریکشن تھا, جب کشش تھی, تو ساری دنیا دیکھ رہی. اور جب مر کے ڈیڈ باڈی خراب ہونے والی ہے, شاید رشتہ دار بھی دیکھنے کو تیار نہ, تو اتنا حجاب لے کے واپس آ گئے. فرشتے ہنستے, فرشتوں کا ہنسنا. خیر, تو اب یہ ہے کہ جی وہ تو بے حجاب عورت سے ہم کیسے گواہی دیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ سے کس نے اس کے اعمال کی گواہی مانگی؟ نہ نماز میں اعمال کی گواہی ہے, نہ شہادت نامے میں, نہ خیر کی گواہی. اور خیر کسے کہتے ہیں؟ زیارت جامعہ. امام زمانہ کی ملاقات سید رشتی سے ہوئی تھی نا, مفاتی میں واقعہ ہے, جس میں جا کے چیک کر لیجیے. اور سید رشتی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے, دشمنوں کے علاقے میں تھے, جان خطرے میں تھی. امام نے کہا 3 کام کرو تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے, نماز شب پڑھا کرو, زیارت عاشورہ پڑھا کرو, اور زیارت جامعہ پڑھا کرو. زیارت جامعہ جو ون آف دا موسٹ اتھینٹک زیارت ہے,
اسے شیخ صدوق نے ملا یا فروغ الفقی میں بھی لکھا ہے اور شیخ توسی نے تہذیب میں بھی. ہماری حدیث کی 4 میں سے 2 کتابوں میں آئی. تو اس میں یہ جملہ ہے نا اہل بیت کے بارے میں کہ اذا ذکر الخیر کنتم اولہ کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہاہ ومبدأہ. اے اہل بیت جب خیر کا ذکر ہوگا تو خیر تو آپ ہیں, اول خیر بھی آپ ہیں, آخر خیر بھی آپ ہیں, اصل خیر بھی آپ ہیں, فرع خیر بھی آپ ہیں, معدن خیر بھی آپ ہیں, منتہا خیر بھی آپ ہیں. سارا خیر آپ پہ ختم ہوتا. خیر کا مطلب ہے آل محمد کی ولایت و محبت کا ماننے والا ہے. یہ گواہی آپ کو دینا. نمازی ہے کہ نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. بے حجاب ہے کہ حجاب کرتی ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. شرابی ہے کہ بچتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں. آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا. اللہ جانے, منکر و نکیر جانے, مرنے والا جانے. آپ سے صرف یہ پوچھا جا رہا ہے مرنے والا محب اہل بیت تھا, علی والا تھا, مانتا تھا اہل بیت کو. اگر مانتا تھا تو آپ یقین سے کہیے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعا سچا محب اہل بیت ہے. یہ گواہی مانگی جا رہی ہے اور یہ گواہی دیجیے چاہے اعمال اس کے کچھ ہی کیوں نہ. اعمال کا معاملہ اس کا اللہ کا اور کرامت کاتبین و منکر و نکیر کا ہے. تو اب یہ اتنی بڑی ایک لا علمی کہیے, جہالت کہیے, غلط فہمی کہیے. اور یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہے حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کو اگر آپ وہ فرق مٹا دیں. وہ فرق کیا ہے؟ اب 2 باتیں آج مجھے بیان کرنا, بس آپ کی زحمتیں تمام پورے اشرے کی. پہلی بات, اگر آپ دیکھیں گے یہ جتنے یزیدی لشکر کے لوگ میدان کربلا میں تھے یہ سب پکڑے گئے تھے. مختار نامہ, اگر آپ لفظ سب تو ذرا زیادہ ہو گیا لیکن میجورٹی ان کی پکڑی گئی ہے. ایک آدھی وہ بچ کے نکل پایا تھا لیکن میجورٹی پکڑی گئی. خاص طور پہ جو ٹاپ پہ جتنے ہیں, ابن زیاد ہو کے, ہمارے ساتھ ہو کے, حرملہ ہو کے, شبر ہو کے, خولی ہو, وہ 5 پروفیسر جو 9 ربیع الاول کو بھیجے گئے. تو جب یہ لوگ پکڑ کے لائے جاتے تھے دربار تو مختار سے یہ ضرور پوچھتا کہ کربلا میں تم نے کیا کیا. کربلا کی ایک بہت بڑی ریکارڈڈ ہسٹری اس طرح سے بھی ہمارے پاس ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ لوگ جھوٹ بول دیں, نہیں, کیونکہ ابن زیاد کے پاس آفس کے اندر ساری فائلیں تیار تھی کہ ہمارے ساتھ کو اتنا انعام دیا گیا. کیوں؟ اس نے یہ کیا. اس نے خود آ کے بتایا, رپورٹ دی. شیبر کو اتنا انعام دیا گیا کیونکہ اس نے خود بتایا کہ میں نے یہ کیا. سارا ریکارڈ ٹیلی کراتا تھا مختار. ہمارے پاس جو آفیشل ریکارڈ رکھا ہوا ہے محل میں, ابن زیاد کا محل تھا نا, وہ کیا ہے تم کیا کہے. لیکن ایک سوال یہ بھی کرتا تھا مختار کہ یہ سارے تم خود بتا رہے ہو کہ ہم نے یہ ظلم کیے, لیکن یہ بتاؤ کیوں کیے, وائی, ریزن کیا تھا. تو آپ کو 90% کا ریزن وہی ملے گا جو شام غریبہ کی مجلس میں حجت الاسلام مولانا رضوان رضوی صاحب, ایسے ویسے تو مجھے کہنا چاہیے کہ رضوان میاں سلمہ تعالیٰ, لیکن مہاراج عالم دین بھی ہیں اور ریزیڈنس عالم میں تو احترام تو مجھے بھی کرنا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا, یہی جملہ تھا نا, وہ دشمن تھا. اور یہ جملہ خولی نے دربار مختار میں کہا تھا, ریپیٹ کیا تھا. کون خولی؟ جس کے مسائل میں نے پڑھے تھے کہ وہ شہزادی کے چہرے پہ کوڑا مارنے والا, چادر کھیننے والا, سکینہ. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ اے حاکم, خالی میں ہی کو تھوڑی یہ کام کر رہا تھا, سب لوگ یہی کام کر رہے تھے. اگر سب کر رہے تھے تو میں ڈو ایٹ روم ایز رومنز ڈو. تو انگریزی کا محاورہ نہیں, انگریزی تو مجھے نہیں آتی, میں غلط تو نہیں کہے گا, جیسا دیش ویسا بھیج, یعنی میں اپنی زبان پہ آ جاؤں. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا کہ سب لوگ کر رہے ہیں, یہ ہے یزیدی اسلام. یزیدی اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ حق اور باطل کو نہ دیکھو, صحیح اور غلط کو نہ دیکھو, صرف یہ دیکھو لوگ کیا کریں. جو لوگ کریں بھائی تم کو بھی کرنا ہے. یہ اور ادھر حسینی اسلام کیا؟ حسینی اسلام یہ کہ ایک قدم بھی تمہیں آگے نہیں بڑھانا, ایک قدم بھی, جب تک کہ اپنے زمانے کی حجت سے کنفرم نہ کرا لو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. اب میں نے شام غریبہ کی مجلس میں بہت جلدی ایک جملہ کہا تھا, یہ کہہ کر کہ اس کی وضاحت بعد میں آئی. شہزادی زینب کبریٰ جن کا لقب ہے انتی عالمۃ غیر معلمہ, پھوپھی اماں آپ تو ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ تعلیم حاصل کریں. گھر کے چوتھے امام نے یہ جملہ کوفے میں کہا, لیکن جس دن یہ جملہ ارشاد فرمایا اس دن نہیں, زینب ہمیشہ سے اس منزل علمی پر اور اتنا معمولی شرعی مسئلہ نہیں جانتی جو ہمارے یہاں مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا. اب یہ مسجد علی ہے نا, اس کا ایک پراپر اسکول ہے, صادق اسکول, جہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین سکھایا جاتا ہے, جو میں نے 2 دن ہائی لائٹ کیا کہ اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھ. یہاں اس ویسٹرن کنٹریز میں اپنے بچوں کا ایمان بچانے کا یہی ایک طریقہ, نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہ آپ کی بیوی کے پاس اتنا وقت,
نہ بچے کے والد کے پاس اتنا وقت ہے نہ بچے کی ماں کے پاس اتنا وقت. تو ایک تو یہ, اور ایک یہاں سنڈے اسکول ہے. تو سنڈے اسکول دنیا میں جہاں جہاں ہوگا, یہاں تو میں نے سنا 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے سنڈے اسکول میں, لیکن جہاں جہاں گریڈ 5 گریڈ 6 کا اسٹوڈنٹ بھی جاتا ہے, جب جان خطرے میں ہو تو تمام واجبات معاف ہو جاتے ہیں, حتیٰ نماز تک ثابت ہو جاتی ہے, حتیٰ روزہ تک. نماز کا صرف یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیں کوئی مر جائے, وہ جو شیر نے کھا لیا تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر کہہ دیں. لیکن باقی روزہ تو ہر ایک کو پتا. ہمارے یہاں تو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بیمار ہی رمضان کا چاند دیکھ کے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ صحت ملتی ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد. تو خیر بات یہ کہ لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا, کوئی اس کو مس یوز کرے وہ الگ بات ہے. تو ہر چیز میں یہ ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں معلوم کہ جان خطرے میں ہو تو حجاب ثابت. زینب کو نہیں پتا, جو ثانیہ زہرا بھی ہیں, عالمہ غیر معلمہ بھی. کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ آپ تو جناب زینب کی پرسنالٹی کو اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں پتا جو ہمارا ایک چھوٹا بچہ جانتا. نعوذ باللہ, زینب نے اپنے فضیلت کو خطرے میں ڈال دیا. فضیلت زینب پہ زد پڑ رہی ہے نا, بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ گھڑی کی سوئیاں میرے ہاتھ سے نکل رہی. زینب نے اپنی عزت, اپنی شان کو, اپنے رتبے کو خطرے میں ڈال دیا مسئلہ پوچھ کر, کیونکہ اصل بات مسئلہ نہیں تھا. اصل بات دو باتوں کو واضح کرنا. نمبر ایک یہ واضح کرنا تھا کہ کوئی قدم بھی دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا اپنی مرضی سے اپنے سوچ سمجھ کے نہ اٹھاؤ. جو کام بھی تمہیں کرنا ہے حجت خدا سے پوچھو کہ یہ کیا ہے, پھر کرنا ہے. چنانچہ آگ میں زینب جل رہی ہے, خود نہیں جل رہی, پورا گھر جل رہا ہے. پہلے پوچھیں گے, تصدیق کرائیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. زینب کو اپنے لیے ضرورت نہیں میسج دینا. یہ میسج کربلا کی بیویوں سے زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے اسی کا عدم ہے. ذرا سے اس کو شارٹ فارم میں کر دوں نا, اسی کا نام ہے مسئلہ تقلید و مرجعیت. کہ جو کام بھی کرنا ہے مرجع سے پوچھ کے کرو. وہ تمہارے پرسنل میٹر میں دخل نہیں دے گا, وہ تو خالی تمہیں گائیڈ لائن دے گا, لیکن پوچھو اس سے. اپنی عقل نہ لگاؤ, ورنہ تم کہو گے جی خیر کا مطلب ہوتا ہے نماز کی گواہی, ورنہ تم کہو کہ مرنے والا اگر بہت زیادہ اوور ویٹ تھا یہ گواہی ہے کہ وہ گناہگار تھا. اپنی عقل لے کے نہ ان شریعت کے مسائل, لیکن عقل کے بغیر تو انسان جانور سے نہیں بنتا ہے. لیکن زینب کبریٰ نے یہ بتانے کے پوچھنا ضروری ہے, یہ تمہاری ذمہ داری. وہ یزیدی اسلام والے سب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی اپنا ڈیسیجن لے لیتے تھے کہ سب کر رہے تھے تم بھی کرو. اور حسینی اسلام میں زینب جیسی عظیم ترین شخصیت جو ثانیہ زہرا کہلاتی, وہ بھی پہلے پوچھتی ہے مسئلہ, اس کے بعد عمل کرتی. ہاں ذرا زینب کی عظمت بھی تو سامنے آنا چاہیے نا. یہاں تو زینب جیسے اسلام کے لیے کوئی اپنی جان دیتا, حسین نے جان, کوئی اپنا مال دیتا, خدیجہ طاہرہ نے مال دی, اور کوئی اپنے اسٹیٹس کو قربان کرتا ہے جیسے زینب نے قربان کیا. یہ اسلام کی خاطر, پیغام کی خاطر. لیکن بتانا بھی تو ہے زینب کی عظمت کیا. تو یہ عجیب طریقے سے پتا چلا 40 کے مجلس میں میں مسائل پڑھتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں کہ جب سجاد کو یزید نے کہا میں آپ کو رہا کر رہا ہوں. کون ہے سجاد؟ امام وقت, امام زمانہ. جو وہ کہیں گے وہ فائنل. لیکن کیا جواب؟ کہا میں بھوپی سے پوچھ کے جواب دوں گا, کیونکہ کربلا سے آج تک بغیر بھوپی سے مشورہ لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. اور دیکھیں یہ دو مثالیں آ گئی. کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا, اور شام میں امامت نے زینب کا انتظار کیا, تاکہ وہ عظمت زینب پتہ چل جائے. عظمت زینب, اب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی جلدی میں ہوں کہ عظمت زینب پتہ چل جائے. شام میں امامت نے زینب کا انتظار کیا, کیونکہ یہاں زینب یہ بتانے کے لیے کہ اپنی رائے مت قائم کرو دین کے مسائل میں جو اس وقت کی حجت خدا. غیبت امام میں, اب جو میں نے کہا نا کہ آج مجلس میں نے شروع کی امام زمانہ کے ذکر سے یہاں تک لانا کہ امام زمانہ جب غیبت میں گئے تو کسی کے حوالے ان کو کر کے گئے کہ ایسے چھوڑ کے چلے. بکریوں کا گلہ ہے کہ چھوڑ کو جہاں جس کا دل چاہے منہ اٹھائے وہ چلے, کسی کے حوالے کر کے گئے, اس کو مرجعیت کہتے ہیں. زینب نے یہ مسئلہ 2 وجہ سے پوچھا, جو مسئلہ بچہ بھی جانتا ہے, 2 وجہ سے پوچھا. نمبر 1, پہلے تو ایک ہمارے سامنے پوری زندگی کی گائیڈ لائن قائم کر دی ہے کہ بغیر حجت خدا کے پوچھے, ادھر ادھر نہیں. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا وہ کھلا بھائی آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, خاص طور پر بچیاں بال کھلے ہوئے ہیں, کڑھائی کھلی ہوئی ہے, لیکن لڑکی جی وہ ہماری نانی اس طرح پڑھتی تھی. نانی حجت خدا نہیں ہے, دادی حجت خدا نہیں ہے, ان کا احترام واجب, لیکن وہ حجت خدا نہیں ہے. حجت خدا جو ہے وہ امام ہوتا ہے. جب امام غیبت میں جا رہا ہے تو اپنی جگہ جس کو بٹھا کے گیا ہے وہ حجت خدا ہے. آپ کو اس سے پوچھنا ہے کہ یہ بتائے. دوسری بات, ایک بڑا فتنہ کربلا کے بعد ہونے والا اور ہوا.
खाली होने वाला नहीं था। करबला के बाद एक बहुत बड़ा फितना हुआ। मालूम है ज़ैनब को पहले से मालूम। कल मैंने जो पढ़ा था ना दांतों वाला जो 34 वो तो एक जोक की बात, ज़ैनब को पता। और वो फितना क्या, मैं ये क्यों कह रहा हूं, खाली हिस्ट्री नहीं है, ये आज का करंट इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये फितना फिर होने वाला है, होता है ये हमेशा, लेकिन इस दफा बहुत बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन पहले करबला में क्या फितना होने वाला था जिसको रोकने के लिए ज़ैनब ने बताया तो एक मामूली सा मसला पूछा ना कि जान खतरे में हो तो क्या करना है, लेकिन एक बहुत बड़े फितने का दरवाजा बन किया ज़ैनब ने। और वो ये कि करबला के वाकये के बाद जो चाहने वाले थे, गैरों की बात को छोड़, चाहने वाले शक में चले गए, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा वाकया भी हो सकता। मैं बात बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, वरना एक सवाल होगा चाहने वाले कहां से आ गए, इतने सारे थे तो करबला में क्यों नहीं गए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक खासी बड़ी तादाद चाहने वालों की, यानी अहले बैत की इमामत को मानने वालों उस शौक में चले गए कि हुसैन शहीद हो गई, कैसे हो सकता। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसे मोमिन कराची में मिले कि जब करबला में वो सद्दाम ने टैंकों के जरिए से इमाम के रोजे को तोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो इत्तेकाद इमाम से उठ गया, जो अपने रोजे को ना बचा सका वो हमें कैसे बचाए। ये कोई दुश्मन है अहले बैत वहाबी कहे तो समझ में आता है, ये मोमिन ने कहा। तो अब वहां तो इमाम मासूम दुनिया से चला गया और इस मजलूमियत के साथ, और अल्लाह ने भी कोई मदद नहीं। तो अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कुछ लोग तो कहेंगे फिर ये इमाम नहीं है, नऊजुबिल्लाह। तो मैं तो चाहने वालों की बात कर रहा ना, वो तो ये नहीं कहेंगे। उन्होंने क्या कहा, बाज़ औक़ात वही तो मैं 2-3 दफा एक जुमला मैंने अभी तक रिपीट किया, मुझे डर लग रहा है कि उसका नतीजा आप ये ना निकालें कि इस्लाम में अकल की अहमियत ही नहीं, बंद कर दो अकल को, ताला लगा, ऐसा नहीं। लेकिन होती है हमारी और आपकी वो समझ जो अकल नहीं, हम अकल इस्तेमाल नहीं करते, हम तो बस अपनी आदत के मुताबिक। यहाँ पे उन्होंने कैसी ही दलील क्या दलील, ईसा अफजल है कि हुसैन अफजल, हर एक ने कहा हुसैन अफजल। तो जब ईसा को कत्ल करने के लिए दुश्मन आए तो अल्लाह ने क्या किया, उनमें से एक की शक्ल बना दी ईसा जैसी, इस्लामी अमेरिका एक की शक्ल बना दी ईसा जैसी, ईसा को उठा दी। करबला में भी सेम वाकया हुआ कि उन दुश्मनों में से एक की शक्ल हुसैन जैसी बन गई, हुसैन आसमान पे चले गए, आसमान पे चले गए, मीस अभी जिंदा। जब वो हुसैन जिंदा, एक जुमला मैंने 2 दिन पहले वही असर फाका शिकानी के मजलिस में अर्ज किया, और ये अक्सर उलमा पढ़ते हैं, लेकिन बाद औकात लोग आके हमसे इस तरह बात करते हैं जैसे हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। वो लफ्ज अरबी में जिस तरह आया, हमारे उलमा जो हमारे पुराने उलमा से बहुत एहतियात से बात करते हैं, वो उसका तर्जुमा बेहतरीन तरीके से करते हैं। क्या जुमला कि जब चौथे इमाम आपने बाबा की आवाज इस्तिग़ासा सुन के तलवार लेके निकले तो आका ने कहा था ज़ैनब रोक, नस्ल इमामत मुनक़ता ना हो। बहुत मशहूर जुमला है, मसाहिब के लोग आके कहते मौलाना क्या आपको पता है करबला में 5वें इमाम भी थे, तो अगर चौथे इमाम शहीद भी हो जाते तो नस्ल तो बाकी रहती ना। आके हमारी मालूमात में इजाफा करते कि नहीं मौलाना आपको नहीं पता होगा वो 5वें इमाम भी थे, तो नस्ल तो बाकी, तो फिर ये हुसैन का जुमला तो बेकार हो गया ना। इसीलिए हमारे इंडिया और पाकिस्तान के उलमा और पुराने उलमा, आजकल तो खैर शायर हो तो वो भी बगैर सोचे समझे कसीदे नोहे लिखते चले जाते हैं, मजलिस पढ़ने वाले हैं वो भी इसी तरह से बगैर रिसर्च के वो लफ्ज़ नस्ल इमाम नहीं कहते थे, नस्ल इमामत कहते थे। वो ये नहीं कहते थे ज़ैनब रोको सज्जाद को वरना नस्ल इमाम खत्म हो जाएगी, नहीं, वो तो बाकी रहेगी, 5वें है नस्ल इमामत। ये क्या है, मैं समझाने का वक्त नहीं है और समझाने की जरूरत नहीं, आप फौरन समझ जाएंगे। चौथे इमाम फर्ज कीजिए शहीद हो जाते बाप के सामने ना, तो फिर इमाम हुसैन बाद में शहीद होते, तो 5वें इमाम क्या होते, चौथे बन जाते, छठे इमाम 5वें बन जाते, 12वें इमाम 11वें बन जाते। इमामत 11 पे रुकती, 12वां कहाँ होता। और पैगंबर की पहले दिन से हदीस है कि 12 तो होना लाजिम है, वो 12 घट के 11 रह जाते अगर चौथे इमाम पहले शहीद हो जाते। वो इमामत है, इमामत का सिलसिला कट जाता। जरा सोचिए ना कि 12 के बदले अगर 11 हो जाए तो पूरा अकीदा ही हमारा धड़ाम से गिर रहा है, जो पैगंबर की हदीसों बेहदीस है 12 तो अहले सुन्नत नहीं मानने लगे 12। तभी तो हम उनसे कहते हैं अच्छा अपने 12 के नाम तो बताओ जो कि 12 की हदीस वो भी मानते हैं। तो चौथा इमाम
نسل امام ختم نہیں ہو رہی ہے، 5واں موجود ہے، امامت کا سلسلہ کٹ رہا ہے، وہ 12 کے بدلے 11 رہ رہے ہیں، اس لیے بچایا گیا، یہ ضمنی بات آ گئی۔ لیکن باقاعدہ فرقہ بنا کربلا کے بعد جس نے یہ کہا کہ حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں، اگر عیسیٰ کو اللہ بچا سکتا تو حسین تو عیسیٰ سے افضل ہے، اللہ نے بچا لیا، اگر بچا لیا تو وہ زندہ، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعد والے امام کی ضرورت ہی ابھی نہیں، جب یہ شہید ہوں گے، جیسے 12واں زندہ ہے نا تو اب 13واں کوئی نہیں آ سکتا، تو اب جب تک حسین زندہ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک تو امامت کو روک دیا، دوسرے چوتھے امام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا، کیونکہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں میں امام، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم امام بن ہی نہیں سکتے، ابھی تو تمہارا بابا زندہ۔ اب اس فتنے کی جڑ کاٹنا ہے زینب کو، اور شام غریبہ ہی جڑ کاٹ دی۔ شام غریبہ ایک جملہ زینب کا کافی تھا اس فتنے کے خاتمے کے لیے، اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو یہ فتنہ بہت بڑھتا، کیونکہ عام مومنین کی سمجھ میں بھی یہ دلیل آ جاتی، عام مومن کی سمجھ میں دلیل آتی کہ نہیں آتی، بھائی حسین تو افضل ہے عیسیٰ سے، تو حسین کیسے نہیں بچے؟ بہت سینسیٹیو ایک مسئلہ ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں، دلیلیں کچھ ایسی ہوتی ہیں غلط ہیں لیکن مومن کو اپیل کرتی ہیں۔ کہا کہ رسالت، توحید اور رسالت کے بعد کتنی حدیثوں میں ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو اب نماز میں کیوں اعلان نہیں کرتے؟ جب ہر جگہ رسالت کے ساتھ ولایت ہے تو نماز میں بھی ولایت ہونی چاہیے۔ تشہد میں گڑبڑ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن دلیل ایسی ہے کہ لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں، یہاں پہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے تو اشہد ان علی ولی اللہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے اللہ نے مثال دے دی کہ بعض چیزیں غلط ہیں مگر دلیل اس کی بڑی اپیلنگ، تو اب وہاں دلیل کتنی اپیلنگ ہوتی کہ حسین جیسے شہید ہو سکتے ہیں عیسیٰ کی سے افضل۔ زینب کا یہ جملہ کافی، اب آپ کہیں گے کیا ربط ہے؟ سنیے ربط، پرانے زمانے کا ایک طریقہ، پرانے کا مطلب جب شاہی نظام چلتا، ایک طریقہ شاہی نظام، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے، پھر بھی ٹائم ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ پرانے زمانے کا ایک طریقہ، بادشاہ اور اس کا ایک کراؤن پرنس، ولی عہد، اور اکثر تو یہ جو ولی عہد ہوتے ہیں نا، ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ بات جلدی سے دنیا سے جائے تو ہم بادشاہ بنے، بادشاہت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کی تاریخ ہے نا، شاہ جہاں نے وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی، اورنگزیب نے اپنے باپ کے خلاف جلدی ہوتی ہے، کوئی برطانیہ کا بادشاہ ہے بیچارہ کتنا انتظار کرتا رہا کہ میری مادر گرامی دنیا سے رخصت ہوں تو میں مجھے بادشاہ ملی، جب وہ قبر میں پاؤں لگتا ہے بیٹا مثلا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو اس منزل پہ نہیں ہوتے کہ باپ کو مارے یا قتل کرے، انتظار تو ہوتا ہے نا، بادشاہ مر گیا، اب بادشاہی نظام ہے نا، اب تو پارلیمانی نظام، یہ ڈیموکریسی کا عادی ہے، اس لیے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن آئے تو آپ انڈیا پاکستان سے ہے نا، تو آپ بادشاہ مر گئے، بادشاہ مر گیا، یہ خبر ولی عہد کو کیسے پہنچائی جائے؟ یہ بھی بری خبر مانی جاتی ہے، تو جو غلام جاتے ہیں نا وہ خبر نہیں دیتے، وہ جا کے سلام کرتے ہیں، کیا سلام کرتے؟ بادشاہ سلامت، آپ کو سلام۔ اب جب سے بادشاہ سلامت کا لفظ کہا ولی عہد کو، جو بادشاہ نہیں تھا، لیکن جیسے اس کو بادشاہ سلامت کہہ کے سلام کیا، وہ سمجھ گیا کہ اب میں بادشاہ بن گیا، یعنی میرا باپ مر گیا، تو خالی اس سے یہ کہہ دینا کہ بادشاہ وقت میرا سلام لو، یہ نیوز پہنچائی گئی اس کو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ رائج رہا دنیا میں، واقعات پڑھیے کہ کس طرح کراؤن پرنس کو پتا چلتا تھا کہ میرا باپ مرا، اس طرح سے زینب نے کہا میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے تو مسئلہ اس سے پوچھوں گی، امام وقت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ میرا بھائی دنیا سے گیا تبھی تو یہ امام وقت بنا ہے، اگر میرا بھائی اب تک زندہ ہوتا تو اس کی امامت شروع نہیں ہوتی نا، یہ لفظ کہہ کر کہ بھائی زینب نے اگر حسین کی شہادت کو مان لیا تو عام شیعہ مومن تم کون سے اتنے بڑے حسین والے بن گئے کہ زینب سے زیادہ حسین کو مانتے ہو؟ جب اس بہن نے بھائی کی شہادت کو مانا تو گویا شہادت کنفرم ہے، آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا، تو اتنا لفظ کہ اے امام زمانہ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، سجاد کی امامت کا اعلان بھی ہے، حسین کی شہادت کا اعلان بھی ہے، اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہ اب تک حسین زندہ ہیں تو بعد کے سارے امام جھوٹے، نعوذ باللہ۔ کس طرح یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا، مجھ سے آپ پوچھیے، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ ایک فرقہ بنا، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سارے مراجع کے فتوے نماز کے بارے میں، پھر بھی لوگ ہیں جو تشہد میں ایک چیز بڑھا دیتے، وہ الگ بات ہے، لیکن میجورٹی جو مین اسٹریم شیعت کی زینب کا اتنا کہہ دینا اے امام وقت۔ اب سنیے جو بس اس کو میں کلک کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم نہیں رہا، ختم بات، انشاءاللہ اگر زندہ رہا اور پھر کبھی مجھے موقع ملا تو پھر اس کو آگے بڑھاؤں گا، ابھی آخری جو ہے۔ اب سنیے
یہ کربلا قیامت تک کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی میسج دے گی. اس وقت ساری دنیا، اسپیشلی ساری عرب دنیا اور اسپیشلی ہمارے دشمن تیار بیٹھے. بہت ذرا برا جملہ ہے لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ کیا آیت اللہ سیستانی کی شخصیت اتنی بڑی بن گئی کہ اس وقت ان سے ٹکرانے کی ہمت کسی میں نہیں. انتظار ہو رہا ہے کہ جتنے جلد یہ دنیا سے رخصت ہوں گے نعوذ باللہ، یعنی لیکن وقت تو آئے گا نا. یہ تو معصومین سے لوگوں نے سوال کیے ہیں نا، مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر کون امام ہوگا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے کون امام؟ یہ سوال تو بالکل لاجیکل ہے، جذباتیت تو نہیں چلے گی نا، یہاں تو دین بچانے کا مسئلہ. آغا سیستانی کے بعد کون بن کے بنے گا؟ دیکھیں ایک ہمارے پاس سسٹم چلا آ رہا ہے نا 1200 سال سے. ابن ابی عقیل عمانی، عمان کے ایک ہی عالم تھے، وہ سب سے پہلے شیعہ مر گئے، وہاں سے لے کے آغا سیستانی. تو ایک سسٹم ہے، ایک مرجع جاتا ہے، دوسرے مرجع کا جب اناؤنسمنٹ ہوتا، کوئی ووٹنگ تو ہوتی نہیں، کوئی کمیٹی تو بیٹھتی نہیں، اس کا ایک پروسیجر چل آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں. لیکن ہر مرجع کے انتقال کے بعد شروع کے 4-6 مہینے پرابلم رہتے ہیں. آغا بروجردی کے انتقال کے بعد آغا حکیم کے بعد آغا کوئی 4-6 مہینے سال مسئلہ رہتا ہے، پھر حل ہو جاتا ہے. اور یہ خالی ان کا نہیں، اماموں کے زمانے میں بھی یہ ہو چکا. وہ تاریخ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ شاید ضرورت. تو یہ تو ہوگا، لیکن آغا سیستانی کے بعد یہ نہیں ہوگا جو ہمیشہ اب تک ہوتا آیا کہ 4-6 مہینے لوگ کنفیوز رہیں. نہیں، باقاعدہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان کے سامنے کسی کو لانے کی اس وقت ہمت دشمنوں میں بھی نہیں. میں تو دیکھتا رہتا ہوں جتنے عرب چینل یوٹیوب کے اندر ہوں یا باقاعدہ عربی چینل ہوں، یعنی سعودی عرب کا چینل، یعنی مصر کا چینل، اور اپنے جو شیعہ جو لوگوں نے چینل بنائے، واٹ آفٹر آغا سیستانی، کس کو بنایا جا رہا، تیار کیا جا رہا. مرجع برحق جو ہونا چاہیے حقیقی، اس سے ہٹ کر ہر ایک کو پتا چل گیا مرجعیت کی طاقت کتنی. کہ اب جو مرجع بنے گا نا وہ ایسا بنانا ہے جو یا ہمارے ہاتھ میں ہو یا کم از کم ہم اس کو اپنے راستے پہ چلا سکیں. طریقے ہوتے ہیں اس کے، یہ کوئی آدمی دل سے برا نہیں ہے، نیت اچھی، لیکن ایسا انفلوئنس اس کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میں اس وقت دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوں. تو یہ کوشش کی جائے اور بہت بڑا مرحلہ آپ کے لیے آئے گا. بہت اس وقت بڑی مشکل سے اپنے ایمان کو بچائیے گا. جو علماء آپ کے علاقے کے برحق علماء، عالم تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو عمامہ پہنے اور عبا پہنے یا ٹوپی اور شیروانی پہنے وہ صحیح ہی ہوگا. یہ تھا حسینی یزیدی اسلام کا دوسرا فرق جس پہ بات ختم کر وقت نہیں. یہ کہاں سے سامنے آیا؟ پہلا فرق کربلا کے بعد میں نے کہا نا، شام غریبہ زینب کا ایک جملہ 2 بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیا. اور دوسرا دربار یزید جو مسجد میں تھا، یزید کے حکم پر ایک خطیب، ایک اوریٹر، ایک اسپیکر، اس زمانے کی آج کی ٹرمینالوجی لائیے کہ یزید کا ایک ذاکر یا مجلس پڑھنے والا ممبر پہ گیا. اب کیا اس نے یزید کی تعریفوں کے تمہار باندھے اور پھل باندھے اور کیا لوگوں کو بتایا اس کا، یعنی وہ وہی کام کر رہا ہے جو آج واٹس ایپ کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو آج کا فیس بک کرتا ہے، وہی کام کر رہا ہے جو آج کا یوٹیوب کرتا ہے. عام لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ آج بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی نہیں تھی کہ آج تو باغی ابن باغی نعوذ باللہ مارا کیا مسلمان کہنے کے بعد. ایسا لگ رہا ہے کسی نے بغاوت کی. جو کہہ رہا ممبر سے جو مل رہا مان رہا. پھر آپ کو معلوم ہے نا وہ ایک جملہ چوتھے امام کا، یہ یزیدی اور حسینی اسلام کا فرق ہے. جس میں ایک مجلس پڑھنا تھی اب مجلس سے پڑھو، 10 منٹ بھی نہیں ہوا مسائل پہ آ رہا. لیکن ایک کیا کہا جیسے ہی اس نے یہ بات شروع کی کہ آج ایک باغی مارا گیا جو باغی کا بیٹا. یہ مولا کو یہ لوگ باقی مانتے تھے نا، حاکم شام معاویہ صفین کے میدان میں علی کے خلاف لشکر لے کے اسی لیے آئے اور علی کا بیٹا کا بغاوت کی. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے یوٹیوب پہ کلپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، مفتی طارق مسعود کا، کہ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے تو حسین واجب القتل تھے، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے خلاف میدان میں نہ نکلنا. اور جو اس کے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے صحیح بخاری کی، اور جو اس کے خلاف میدان میں نکلے فقتلوہ ہو، تم سب مل کے اس کو قتل کر دو. قاضی شریح مرا نہیں، آج بھی قاضی شریح موجود ہے. فتوی آج بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے حسین آج بھی واجب القتل قرار پا رہے ہیں. تو وہ تو زمانہ تو ایسا تھا کہ مجمع بالکل سیدھا سادہ. بھائی اس مجمع کی سادگی کی ایک مثال دی جاتی ہے نا، صرف مثال دے کر. جنہیں اونٹ اور اٹھنے کا فرق نہیں پتا عرب میں رہنے کے باوجود، کتنے سادے لوگ تھے. بے وقوف بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟
لیکن مولا سجاد اب اس جملے کے اندر حسینی اور یزیدی اسلام کا فرق وہیں سے کھڑے ہو کر گلے میں توقع ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑی قید خانے سے لائے گئے ہیں مسجد کے اندر یہ خطبہ سنانے کے لیے وہیں ایک مرتبہ کیسا اس کو ٹوکے کیا کہا کہ تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا کو خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا وہ بے سمجھ کر ہے تو نے کتنا برا سودا کیا سودا تو کیا لیکن کتنا برا سودا کیا بھائی دنیا کو آپ قربان کریں آخرت کے لیے بہترین سودا اور آخرت قربان کریں دنیا کے لیے اب آج عاشورے کے بعد آپ کس کے کون سا اہم موقع ہے تیاری کر رہے ہیں اربعین نا زیارت اربعین کا جملہ وشرا آخرتہ بثمن لوکس اے آقا حسین یہ آپ کے دشمنوں نے آخرت کو بیچ دیا لیکن بثمن لوکس پرائز یہ چیپسٹ پرائز انہوں نے لی بھئی بیچنا ہی تھا آخرت تو بڑی پرائز لی یہ زیارت اربعین جو مومن کی پہچان ہے اس کا جملہ اب میں بات پھیلا نہیں رہا ہوں ختم کرتا ہوں تو آقا سجاد نے بتایا کہ جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے غلط بات کرتا ہے وہ یزیدی اسلام اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حق بات کہتا ہے وہ حسینی اور غدیری اسلام آج بھی آپ کو ملے گا ممبر پہ بہت سے جانے والے جو ہیں آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں چاہے وہ دین کے خلاف ہو چاہے مذہب کے خلاف دو بڑے اٹیک اس وقت ہو رہے ہیں ہماری آزاداری پر ایک ہے کہ آزاداری کو اتنا زیادہ کمرشل بنا دیا گیا خالی آزاداری نہیں پورے اسلام کو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اتنا کمرشل بنا دیا گیا کہ ہر چیز کے اندر اب میں حج پہ جاتا ہوں آپ بھی حج پہ جائیں حج سمپل ترین ڈریس پہننا ہوتا ہے کیا پہننا ہوتا ہے احرام کی دو چادر پیر میں وہ چھوٹی سی چپل جسے ہم لوگ پاکستان میں کبھی باٹا کی چپل کہتے ہیں کبھی ہوائی چپل کہتے ہیں آسٹریلیا میں فلپ فلپ کہلاتی ہے وہ چپل وہ دو پٹیوں والی کتنے کی ہے ہمارے یہاں $1 $2 سعودی عرب میں 5 ریال کی ملتی ہے بہت اچھی کوالٹی کی لی تو 10 ریال کے کتنے بنے گے $3 $5 $5 کی چپل پہن کے حج کرے تو حج کا مزہ نہیں آئے یہاں پنجاب کا کوئی مومن ہے جو گلوز ہے پنجابی میں چسا حج کا تو چسی اس وقت ہے تو $5 کی نہیں لاسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں ایمیزون کے اوپر میں نے وہ چپل بکتے ہوئے دیکھی معلوم ہے کیا پرائس اس کی پرائس تھی 5,000 ریال یعنی $2,000 وہ چپل جو 3 دن کے بعد اٹھا کے کوڑے میں پھینکی جائے گھر میں کوئی نہیں پہنتا مگر وہ 2 دن جو چپل احرام میں پہنی جائے گی تو سادہ ترین ہونی چاہیے وہ $2,000 کی ہے وہ فرق ایک برانڈیڈ ہے کسی کمپنی کا نام آ گیا بس اس کی قیمت نہیں آپ کو معلوم ہے اس سے زیادہ آپ جانتے میں ٹھیک ٹھاک یہ بات پہنوں تو یہ سستا ہے ذرا سے یہاں جیم کو پھاڑ لے کوئی کمپنی تو کتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے تو ایک طرف تو پورا ماحول اتنا کمرشل کیا جا رہا ہے جس میں آزاداری بھی آ گئی لیکن وہ یہ بات کرنا تھی ٹائم کی اور دوسری جانب مس گائیڈ اتنا کیا جا رہا ہے اسی آزاداری کو صحیح لوگ نہیں غلط لوگ لیکن جو عوام کو خوش کرنے کے لیے ممبر سے بات کر رہے ہیں وہ یزیدی اسلام وہ دل سے عمل نہیں کر رہے یزیدی وہ دل سے یزیدی نہیں بھوکے میں آ رہے لیکن کام وہی کر رہے پبلک خوش ہو جائے جو اس خطیب نے کیا مولانا کا جملہ یہ تھا کہ تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا وہ آپ کو جنت کے ٹکٹ دے کے جائے گا جس کے بعد نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت مجھے جو الہ آباد سے پیغام ملا وہ یہی تو ملا نا ایسا مومن آپ جنت میں پہنچائیے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حجاب کرے شراب بھی پیے سور بھی کھائے باقی گناہ بھی کرے جنت میں پہنچے گا اگر مومن لیکن پہلے سزا برداشت کرے تو اب یہ جو سجاد کا چھوٹا سا لکھا تو پر ہتکڑی کے ساتھ یہ بتایا سجاد نے کہ یہ ایک دوسرا فتنہ تھا جو کربلا کے بعد شام میں ہمارے سامنے آیا ممبر سے لوگوں کو مس گائیڈ کر لیکن اس معاملے کو سنبھالا کہ نہیں سنبھالا نا اہل بیت کیسے یزید نے 1 سال بعد شہید کیوں ان کو رہا کیا خود شام کے نوجوان یزید کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں رہا کرو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون وہ یہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا یہی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا یہ ہے کربلا کے بعد سجاد کا انجام حسین کا کام ہے قربانی دینا سجاد کا کام ہے اس قربانی کا میسج لوگوں کو پہنچا کے انہیں چینج کر یزید نے خوشی سے رہا نہیں کیا جب اس کے محل کو شام کے اپنے نوجوان جو اس کی محبت میں پالے گئے ہیں بچپن سے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے یہ ذمہ داری پھر ہماری اور آپ کی بنتی ہے اور اس فتنے سے دیکھیں آپ کو خود لگا ہوگا آخر میں بات میں نے بہت جلدی مکمل کر لی میں بہرحال آپ سب کا شکر گزار ایام اعزا میں بھی آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کی
اور دیکھیے آج بھی اتنے سارے مومنین بھی دیش کے اندر آ گئے 12 1 بجے رات تک پہنچنے والے. اور آپ حضرات کا شکریہ, آپ سب پہ آ کے بیٹھے, انتظامیہ کا شکریہ, مجھے دعوت دی, اور ان کا شکریہ جو عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتی. بہت سارے ایسے لوگ جو پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی رول, چائے بنانے والا ہوگا, کوئی پارکنگ کا ہوگا, کوئی والنٹیئر ہوگا, یہ سب کا رول. یہ کربلا کا میسج ہے نا, جو حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا کیا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہے مگر والنٹیئر بن کے حسین کے سامنے کھڑے ہیں کہ نماز ہماری چھوٹ جائے لیکن آقا میں آنے والا تیر اپنے سینے پہ لے. یہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال, ایک ہے سب پہ آ کے بیٹھنے والے, ایک ہے سب بچھانے والے, اور ایک ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے. بہرحال ہم اور آپ کا شکریہ ادا, تھینک یو کہہ سکتے ہیں, اجر تو ہم کو وہاں سے ملے. مگر سجاد نے اتنا بڑا یہ امتحان دیا, کامیاب تو ہوئے نا کہ شام میں ہی بغاوت آ گئی یزید کے خلاف, لیکن کتنی مصیبتوں کے بعد کہ ساری زندگی روئے تھے پہلی, مگر یہ ساری زندگی آقا سجاد روئے. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ وہ رو تو رہے, رونا بھی چاہیے. وہ کیا بس وہ تو امام ہیں, حسین کے بیٹے ہیں. آسمان رویا, زمین روئی, درخت روئے, پتھر روئے, پہاڑ روئے, 40 دن تک جہاں دیکھو خون نکل رہا ہے, کائنات رو رہی. سجاد بھی روئے, مگر سجاد اپنے اتنے بڑے امتحان میں اس کی ایک وجہ بڑی عجیب بتا رہے. بہت مشہور کتاب ہے ریاض القدس کربلا کے واقعات, اس کی ایک روایت کیا ہے کہ 13 محرم آ گئی 13 محرم نیو جرسی میں 12 کے دن ختم ہوا, یہ رات لگ گئی, یہ 13ویں رات, یعنی 13 تاریخ شروع ہو. 3 دن ہو گئے جہاد کربلا کو ختم ہوئے, 2 دن ہو گئے عمر سعد کی فوج کو کربلا سے کوفہ گئے. ابھی تک ڈرے سہمے خوف زدہ بنی اسد کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے. 2 محرم کو آقا نے وعدہ تو لے لیا تھا لیکن ابھی تک وہ ڈر اور خوف کا گھر سے نکل نہیں رہے. جب 3 دن ہو گئے فوج چلی گئی, کربلا کا میدان خالی ہو گیا. اب ایک مرتبہ سارے مرد تیار. اللہ آپ کو ان تاریخوں میں لے گئے جب آج بھی بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں بیلچے اور ٹوکریاں لے کر یا حسین کہتی ہوئی آقا کے حرم میں آتی ہیں. سارے مرد تیار ہو اور اسی طرح تیار ہوئے, زمین کھودنا ہے تو بیلچے اور ٹوکریاں. عورتوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے, پورا قبیلہ جا رہا, سارے مرد, ایک بھی نہیں بیٹھا. کہاں جا رہے ہیں بھائی, تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا ایک فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے کہا لیکن بتاؤ تو صحیح کہ سارا قبیلہ کا جب آقا آئے تھے ہم سے وعدہ لیا تھا ان کی لاشوں کو دفن کرنا, ہم لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے تڑپ کے کہا آقا نے خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, آقا نے ہمیں بھی بلایا تھا, ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ لاشیں دفن کرنا, ہم بھی چلیں گے. سروں پہ چادریں ڈالے, عبائیں پہنے, برقعے سنبھالنے کے لیے ساری عورتیں بھی ان کے ساتھ چلی. آج بھی بنی اسد کی عورتیں کربلا میں آتی. بچوں نے دیکھا آج عجیب دن کہ سارے مرد, ساری عورتیں, باپ بھی جا رہا ہے, ماں بھی جا رہی ہے, آج کیا بات ہے, کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بچوں کا کام نہیں ہے, اپنے گھر میں بیٹھو آرام سے بیٹھنا, ماں بھی آتی, لیکن پھر بھی کہاں جا رہے ہیں بتائیے تو. کہ آقا نے کربلا پہنچتے ہی ہم سے وعدہ لیا, ہم وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے تڑپ کے کہا خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا, آقا نے ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کہ بچوں کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جائیں, ہم بھی چلیں گے. تو سارا قبیلہ نکلا, عجیب منظر بنا. سارے مرد کربلا کے میدان میں آئے, ساری عورتیں کربلا کے میدان میں آئے, سارے بچے کربلا کے میدان میں آئے. ہاتھ میں بیلچے بھی ہیں, مٹی جمع کرنے کے لیے ٹوکریاں بھی ہیں, لیکن میدان کربلا میں آ کے پورا قبیلہ پریشان. کیوں پریشان؟ کہ یہ لاشیں دفن کرنا, یہ طے شدہ بات ہے, یہ سارے لاشیں حسینی ہیں. یزیدی اپنے لاشوں کو اٹھا کے کوفہ لے گئے. کوفہ کتنا دور, وہاں ہر ایک کا خاندان ہے نا. یزیدی لاشیں چلے گئے, صرف حسینی لاشیں, لیکن پہچان نہیں ہو پا رہی. کون سا لاشا شہزادے کا ہے, کون سا لاشا اصحاب کا ہے, کون سا لاشا آقا کا ہے. بھائی کیسے پہچان؟ پہچان کے 2 طریقے, چہرے سے پہچان ہوتی ہے, سب کے سر کاٹ لیے. لباس سے پہچان ہوتی ہے, سب کے لباس لوٹ لیے گئے. سردار قبیلہ نے کہا آقا حسین ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ایسا کرو کہ ایک بڑی قبر کھود کے سارے لاشیں ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کرو. اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے نا, تو آج بھی آپ گنج شہیدہ پہ جاتے ہیں نا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و ابناءہ کہہ کے زیارت کرتے ہیں, وہی گنج شہیدہ. ایک مرتبہ بڑی خبر تیار, سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کرنا ہے کیونکہ پہچان نہیں ہو پا رہی. اتنے میں کوفے کی جانب سے ایک آواز آئی,
کہ ٹھہر جاؤ, جلدی نہ کرو, انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, اونٹ پہ سوار کوئی نوجوان چلا رہا, مگر ایسا عجیب مسافر آج تک نہیں دیکھا, کیونکہ گلے میں توق ہے, آنکھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی. ایک مرتبہ قریب آ کے ان کو بٹھایا, بیڑی کھلی, ہتھکڑی ٹوٹی, توق نہیں اترا. توق 1 سال کے بعد جب دربار یزید میں کاٹا جائے گا تو آقا کے گلے کی کھال بھی ساتھ میں ہوگا. ہتھکڑی اور بیڑی کھلی, آنے والا نیچے ہوا. کہا پریشان کیوں کھڑے؟ سردار نے کہا کہ وعدہ کیا تھا آقا سے کہ لاشیں دفن کریں گے, پہچان نہیں ہو رہی. کہا آؤ میں بتاتا ہوں, یہ لاشا اٹھاؤ, یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے. دیکھو اس لاشے سے کتنی خوشبو آ رہی ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا, یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے, یہ شوزب کا لاشا ہے. ایک ایک لاشے کا نام بتلاتے ہیں, لاشا اٹھواتے ہیں. ایک لاشا نظر آیا, آنے والا وہاں پہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو کس کا لاش؟ سردار نے پوچھا کس کا لاش؟ کہا دیکھتے نہیں, گھوڑوں کی ٹانکوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں, یہ حسن کے بدن قاسم کا لاشا. قاسم کا لاشا بھی آگے بڑھا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھے. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا ہے, یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا بھی اٹھوایا. اور آخر میں نشیب میں گئے, جسے فارسی میں کہتے ہیں گودال قتل گاہ, جو زمین ذرا نیچے, وہاں پہنچے, لاشے پہ نگاہ پڑی. آنے والے نے چیخ ماری, ہائے میرا بابا, میں یتیم ہوں. کھش کھا کے گر پڑا آنے والا مسافر. پانی چھڑکا گیا, آنکھیں کھولی, سردار نے ہاتھ جوڑے کہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں, سارا لاشا پامال کیا گیا. یہ محمد کا نواسا ہے, یا علی کا وارث ہے, یا فاطمہ کا لخت جگر ہے, یا حسین ابن علی. اب سردار نے ہاتھ جوڑے, مگر یہ لاشا دیکھ کر تو نے کیوں کہا میں یتیم ہو گیا؟ تو کون ہے؟ پہلی بار پوچھا. کہا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا یتیم سجاد ہوں. بابا کا لاشا بھی اٹھوا کے دفن کیا, یہ لاشا بھی دفن کیا, پورا میدان خالی. سردار نے ہاتھ جوڑے, کا مولا اب پتہ چلا کہ آپ تو امام وقت ہیں. ایک پورے قبیلے کی درخواست, ایک لمحے کے لیے ہمارے گھروں میں آ جائیے, آپ کے قدم ہمارے یہاں پہنچیں گے, برکت ہوگی. مولا سجاد نے کہا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا ہے, وعدہ کا لاشیں دفن کرنا, لاشیں دفن ہو گئے. کہا ابھی ایک لاشا باقی ہے, ابھی ایک لاشا باقی ہے. سردار نے چاروں طرف دیکھا, کون سا لاشا؟ کہا یہاں نہیں ملے گا, قرآن کے کنارے چلا. ابھی ایک لاشا باقی, تو یہاں نہیں ہے, فرات کے کنارے. پورے قبیلے کو لے کے فرات کے کنارے گئے, میرے مظلوم آقا یہ واحد لاشا تھا جو اٹھایا نہیں جا سکتا. تو یہ جملہ ہے کتاب کا, حسین چٹائی منگوائی, چٹا کا جسم جمع کیا, جہاں پہ آج زری عباس کی ہے, وہاں قبر تیار کر کے چچا کے جسم کو لے کے اترے باہر, چاروں طرف دیکھ, اور پورے قبیلے سے کہا سب پیچھے چلے, دور چلے جاؤ, جب تک کہ میں خود سے باہر میں نکلوں, خبردار کوئی میرے قریب نہ آنے پائے. حکم امام آ گیا, کافی تھا, سارا قبیلہ پیچھے چلا گیا. اب راوی کہتا بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, میرا مظلوم آقا سجاد قبر سے باہر نہ آیا. میرے دل میں خوف پیدا ہوا, خیریت تو ہے, ایسا نہ ہو میرا مظلوم آقا اور کوئی مر گیا. چنانچہ میں قریب آیا, قبر میں جھانک کے دیکھا, ایک عجیب منظر دیکھا, بس یہ آخری جملہ, ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کا لاشا قبر میں ہے, عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے امام زمانہ سجاد لیٹے. عباس کا سینہ ہے, عباس کا سجاد لیٹے, اور یہ جملہ کہہ رہے, اے میرے غیور چچا, آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر ہے. اے میرے غیرت مند چچا, آپ کے ہوتے ہوئے جن کی سر سے چادر گری بھی نہ تھی, آج آپ کی وہی بہنیں آپ نہ رہے تو بھوکے اور شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے جسے سجاد نہیں آتا. خداوندہ اس باب الحبائل کا واسطہ اور باب الحبائل کے آقا حسین مظلوم کا واسطہ, باب الحبائل کی شہزادی زینب کبریٰ کا واسطہ. جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں, ان کے گریہ کا واسطہ ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. جتنے لوگ مجلس میں شریک ہیں, چاہے سب پہ بیٹھے ہوں, چاہے آن لائن سن رہے ہیں, خداوندہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, کہ ساری حاجتیں باب الحبائل کے وسیلے سے پورا فرما. خداوندہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, کہ باب الحبائل کی کائنات کو مشکل کشا ہے. اس کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی مظلوم انسان ہے, خاص طور پر مظلوم صاحبان ایمان, ان کی جان
जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए वारिसे मासूमीन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रहमत में अपनी शरई जिम्मेदारी अदा करके बाद ज़हूर इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन।